اور میں مفتی احسن نوید نیازی صاحب کی طرف جب بھی آنا چاہتا ہوں تو میرے کان میں وقفے کی نوید سنا دی جاتی ہے. سر، ہم نے پوچھا اساتذہ کے حوالے سے، فیملی کے حوالے سے، آپ یہ بتائیے کہ آپ کی فیملی میں بھی کیا کوئی اس سے پہلے مفتی گزرے رہے، یا آپ کو وہی تربیت دی گئی، یا آپ واحد ہیں کہ جنہوں نے جو ہے اس سارے ماحول سے ہٹ کر یہ سارا منصب سنبھالا؟ یہ وہ فیملی میں جو ہے وہ اکلوتا ہوں اس طرف جو آیا. اچھا. ہماری فیملی میں ایسا کوئی باقاعدہ باضابطہ عالم دین یا مفتی صاحب پہلے نہیں تھے. پیچھے خاندان میں پیچھے بھی نہیں تھے کوئی. اچھا. میں مطلب پہلا ہی تھا واحد کہ جو اس طرف آیا، اور بائی چوائس آیا. ہم جو ہے وہ 3 بھائی ہیں ویسے. ماشاءاللہ، اچھی بات ہے. میں بائی چوائس آیا ہوں اس طرف، اور اس وقت ہم نے جو ہے وہ باقاعدہ دینی تعلیم کی طرف میں آیا تو ہمارے خاندان میں بھی بعض لوگ تھے کہ جو ظاہری بات ہے، کیونکہ باقی سب جو ہے کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی فوج میں ہے، کوئی اعلیٰ عہدوں پر ہے، اس وقت بھی ہیں، تو سارے اس طرف تھے. تو بعض لوگوں کا یہ بھی ذہن تھا کہ بھئی اس طرف آئیں گے تو پتہ نہیں کیا ہوگا، یہ تو شاید دنیا بالکل جو ہے ویران ہو جائے گی اس کی. لیکن جو ہے وہ اب الحمدللہ وہ حضرات بھی کہ جو اس وقت جن کو تھوڑا بہت کوئی اعتراض تھا یا سمجھتے تھے، تو اب وہ بھی خوش ہوتے ہیں کہ اب وہ اس پہ دیکھتے ہیں. بلکہ میں جو ہے ایک مرتبہ ایک چینل پہ پروگرام کر رہا تھا، تو میں وہاں پہنچا تو ایک صاحب آئے، تو جیسے مجھے دیکھا تو فوراً میں نیازی صاحب تو مجھے کہنے لگے نیازی صاحب آپ کو ہم دیکھتے ہیں تو مجھے جو ہے وہ خوشی ہوتی ہے کہ اللہ نے نیازی فیملی کے اندر بھی کوئی باقاعدہ مفتی جو ہے وہ پیدا کیا. میں نے ان سے کہا ہماری بدنصیبی، ہماری کلچر یہ ہو گیا 2 شعبوں میں اگر لوگ چلے جائیں تو ایسا لگتا ہے جیسے اللہ مجھے معاف کیجئے ایک جملہ کرو، جیسے موت واقع ہو گئی. ایک کوئی دینی مدرسے میں چلا جائے پڑھنے، مفتی بننا چاہے، امام بننا، ائمہ میں شمار ہونا چاہے، ایک کوئی ٹیچر بن جائے تو لوگ کہتے ہیں کب سے کوئی لڑکی بھی نہیں دے گا. اچھا، لیکن میں نے دیکھا کہ اب لوگ بچوں کو حفظ کرانے کے لیے زیادہ راغب ہوئے. اب راغب میں آپ سے ایک بہت اہم سوال کروں گا سر. میں ان سے ایک چھوٹی سی بات پوچھتا ہوں آپ کی اجازت سے. بچپن میں کبھی شرارت کی؟ بڑے ہو کے تو آپ بہت کرتے ہیں، بچپن میں کبھی کی؟ نہیں، یہ اصل میں شاید بھائی آپ وہ کتاب و قلم کے سارے بدلے آج مسرور ہو رہے ہیں، جیسے آپ کا نام مسرور ہے تو ایسے آج آپ مسرور ہو رہے ہیں. میں خوش بہت ہوا، آپ کو آج موقع مل گیا تو آج آپ نے جو ہے وہ سارے. آپ بتائیں بچپن میں شرارت؟ بچپن میں بھی جو ہے وہ الحمدللہ رب العالمین جو ہے وہ بالکل سنجیدگی تھی مزاج میں زیادہ. اچھا جی، زیادہ شرارت، بلکہ چھوٹی موٹی شرارتیں تو خیر وہ بچپن میں ہر کوئی کرتا ہے، لیکن جو باقاعدہ جس کو واقعی شریر کہا جاتا ہے تو ایسے نہ بچپن میں تھے نہ آج ہیں. اچھا چل، دیکھیں آپ نے مسکرا کے کہا ہے، یہ مسکرا کے یقین کر لوں. جی میں کر لوں یقین. آپ کو جیسے کہا کہ آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ آ رہی ہے بار بار، آپ میں نے کہا بدلے اتارنا چاہ رہے ہیں تو میں نے کہا آپ کی بات پہ یقین کر لوں نا. آپ فرمائیں گے سر، میں کیسے یقین؟ جی بالکل. محمود بھائی، آپ کا ایک امتحان ہے. میں آپ کو 2 اشعار سناؤں گا اور شاعر کا نام پوچھنا ہے. لوگوں کی گفتگو کا عجب سلسلہ رہا، میں کم سخن نہیں تھا مگر دیکھتا رہا، خاموشیوں کے لہجے میں شدت سی آ گئی، چہرہ ہر ایک زاویے سے بولتا رہا. کس کے اشعار ہیں صحیح؟ پتہ نہیں، کوئی شاید آپ کے برابر میں ہوگا، اسی کے ہوں گے. نہیں، ان کے نہیں ہیں سر. محمود بھائی بہت اچھے، کسی کا ہوگا، بہت اچھے شاعر ہیں سر. 2-3 اشعار. اچھا، میری پہلی غزل جی باقاعدہ پہلی غزل جو میں نے لاؤ میڈیکل کالج کے کل پاکستان کمپٹیشن میں پڑھی تھی، اور اتفاق سے میں نے گولڈ میڈل فرسٹ پرائز لے لیا تھا. اور وہ غزل بعد میں میری شناخت بھی بنی، میرے پہلے مجموعے کا بھی حصہ تھی. وہ میں پتھر تھا مگر برف کے گالوں کی طرح تھا. پتھر تھا مگر برف کے گالوں کی طرح تھا، ایک شخص اندھیرے میں اجالوں کی طرح. کیا بات. اور وہ روح میں خوشبو کی طرح ہو گیا تحلیل، جو دور بہت چاند کے حالوں کی طرح. خوشبو کی طرح ہو گیا تحلیل، جو دور بہت چاند کے حالوں کی طرح تھا. اور وہ مل تو گیا تھا مگر اپنا ہی مقدر، شطرنج کی الجھی ہوئی چالوں کی طرح. وہ مل تو گیا تھا مگر اپنا ہی مقدر، شطرنج کی الجھی ہوئی چالوں کی طرح تھا. اور الجھا ہوا ایسا کہ کبھی کھل نہیں پایا. کیا بات. الجھا ہوا ایسا کہ کبھی کھل نہیں پایا، اور سلجھا ہوا ایسا کہ مثالوں کی طرح. سلجھا ہوا ایسا کہ مثالوں کی طرح تھا. خوابوں کی طرح تھا نہ خیالوں کی طرح تھا.
وہ علم ریاضی کے سوالوں سوال کے ماشاء اللہ